صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله ما قال إننا في بحر حق تغرقون. خذ يدي سهلنا أخبارنا إمدادهم منا بقربهم مالهم دارين الدنيا شاهد يا به النسل درج بخش بيان والهير خدا أصحابي منا منا نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظین. واسطے پیران شجران اشتیاقی واسطے میرے بدن عاشقان ہمشہ سوار راہ حق واسطے پیر محیدی در سبا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے. واسطے شفیع کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی بھی بات خاموش نہ رہے، محبت نہ بابا حضرت کے پڑھو صلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور الافئدة والعیون وعلی آلک واصحابک یا عالم ما كان وما يكون. الصلاة
والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود نبی پاک صاحب دولہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پاک والا حیالیہ دل آج جانا موتبانا غلامانا تحفہ درود و سلام کا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرتے صبح نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائی نوجوان ساتھیوں عزیز بچیوں قابل قدر استاد واجب الاحترام علماء شان عالم نبی حاضر جلیل سفیر اسلام خطیب الاسد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا استاد محمد عارف بن چشتی عبداللہ صاحب اور احباب صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی تاجدی اے پاکیزہ پاکیزہ رہنے پاک صدیسی لالت القدر جشن نزول قرآن کے سلسلہ سے نظر مانتی ہے جس کے اندر میں اور دوسری شامل ہوں میرے واسطے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اس نصیبی میرے واسطے کہ میں نے زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر آپ احباب کے سامنے لفظ شاید موقع ملے ہے اللہ تعالیٰ میرا ماننا توڑا سننا بیٹھنا بٹھانا اپنی پاک اللہ کے اندر قبول و منظور فرما کے میرے واسطے توڑے واسطے ذریعہ دیا سارے بولو آمین حضرات محترم بدر کے دامن کے اندر قدرچہ ساری رات کی بات والی اور الحمدللہ سب الحمدللہ جڑے آگے محفل کے اندر بیٹھے ہیں جاگرن واسطے آئے اور عبادت واسطے آئے لیکن پھر بھی صلاۃ و تسبیح پڑھی جانی ہے نوافل پڑھے جانے ہیں اور اس کے بعد صبح شہری کا بھی انتظام ہوگا پروگرام ہوگا تو وقت کے دامن کے اندر گنجائش ہے مختصر جو وقت کے اندر آپ احباب کی خدمت کے اندر بندہ نہ چیز پیش خدمت کے قرآن پاک کے وچوں جڑی آیات کے سامنے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ بقرہ اس دی پہلی آیات جڑی آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی اللہ تعالیٰ نے حق کہنے کی اور سن کی عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ تمہید ختم ہو گئی تقریر شروع میں ذرا توجہ جنہاں نے تھوڑے سر کرنے کی کرے کوئی سر پورا کرتا ہوگا جڑی روزہ جانا کرنیاں نے ان پہلی فرصت کے اندر قبول کرو اور اپنا ذہن کے اندر بٹھاؤ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا اور تہاڈا سننا ساڈا پڑھنا اور تہاڈا سوال کرنا اللہ اپنے پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ شریف نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا عظیم الشان کتاب ہے جدے وچ کوئی شک نہیں ادے وچ کوئی شک نہیں بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں جاندیاں نے لیکن انہاں دے آخر دے صفحے تے ایک گل لکھی ہوندی ہے تحریر کیتی ہوندی ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو فلاں نمبر کے اوپر رابطہ کر کے اس چیز کی اطلاع دیو تاکہ مصنف رائٹر جڑا ہے وہ اس غلطی کو درست کرے اور شریعہ آزاد کرے جاتا ہے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں کائنات کے اندر جس سے مصنف کا ادعا ہوئے کہ میری کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے ایک واحد اللہ کا کلام ہے کہ بھیجن والے نے یہ اعلان کر دیتا فرمایا ہے کہ کسی قسم کا شاکی کوئی نہیں کسی قسم کا شاکی کوئی نہیں کہ سبحان اللہ دے کو بندی کوئی نہیں کتاب ہے شاکی کوئی نہیں کہ سبحان اللہ دے کو بندی کوئی اور آج کی رات
ویسے بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کو مجھے بڑا جو ثواب ہے، تو سبحان اللہ نے ویسے کہیے کہ بڑا ثواب ملتا ہے۔ پھر آج کی رات پھر وضو بیٹھ کے مسجد کے اندر پھر اللہ کا قرآن سن کے مدینے والے کا فرمان سن کے سبحان اللہ، پھر کیا بات ہے، ذرا محبت نہ کرو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پتہ چلے گا کہ حضور کے دیوانے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں قرآن کا علم لینے واسطے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں ایک کلام ربانی، فرمایا کہ کوئی شک کے اندر کوئی شک نہیں، اور ایک کتاب نازل ہوئی میرے کے دوارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو کلام بے مثل اور بے مثال ہے، تو پھر جس نبی جو ایک کلام نازل ہوا ہے وہ بے مثل و بے مثال نہیں ہو سکتا۔ جڑا کلام لے کے آیا اور جبریل بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سینہ پاک آپ کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کلام نازل ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات رہی وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے جمع کیا ہے، میرے آقا کے یار بھی بے مثل سے کلام ربانی بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ جنہیں بن آیا بڑی توجہ کا بات ہے، جو قرآن کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں، قرآن کے اندر کسی قسم کا عیب کوئی نہیں۔ جس نبی کے اوپر نازل ہوا اس نبی کے وچ عیب نہیں آ سکتا۔ توجہ اگے عید الفطر تو بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے، سارا سال لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ کبھی آج تک گوشت لین واسطے اس وقت پتا کساب کے کول پہنچتا ہے، کبھی کسائی کو کسی نے پوچھا ہوئے کیا جڑا کھٹا تو ذبح کیتا یعنی لتاں پوریاں سن، یعنی پوچھا ٹھیک سی، اگر کان درست سن، ایک کانا تو نہیں سی، انا تو نہیں سی، پگا کے تو نہیں سی رہتا۔ کبھی آپ سوال جان کے کسی نے کسائی کا کیتا، سارے بول رہے کبھی نہیں کسی نے کیتا، سارا سال گوشت کھانے ہیں نہ کبھی کسی نے کسائی کو ہوئے پوچھا کہ کٹے کی عمر کی نہیں سی، اجڑا چھترا ذبح کیتا ہے دی عمر کی نہیں سی، اجڑا بکرا ذبح کیتا ہے دی عمر کی نہیں سی، کبھی عمر کا تقاضا نہیں کیتا، پاویں بڑا ہوئے پاویں چھوٹا ہوئے اسی گوشت لے کے آ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی عیب تلاش نہیں کیتا، وہ مطلب کبھی پوچھا نہیں کساب کے کولوں گوشت نہیں لے کے گھر آ جاتے۔ لیکن جڑا جانور اسی عید الاضحیٰ والے دن قربان کرنا ہوندا وہ دی اسی عمر بھی پوچھ رہے وہ دا اسی عیب بھی ویکھدے۔ جدو وہ جانور خریدن لگے ہیں تو ساری چیزاں یہ انہوں نے اسی مدے نظر آتا ہے۔ وجہ توجہ ہے، اگر توجہ ہوئے گی تو سمجھ جائے گا، ورنہ ٹائم کر دیا۔ میں دسل لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تے میرے نبی پاک آقا کی شان عطا فرمائی، محبت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ سارا سال گوشت کھان والے خریدنے والے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیتا، لیکن جدو عید الاضحیٰ کے ایام آ جاتے ہیں، جدو اسی عید الاضحیٰ کے واسطے قربانی کے واسطے جانور خریدنے ہیں، اگر وہ پیدا ہو اسی مسجد کے امام کو پوچھتے ہیں امام صاحب جانور کی 8 دن سال دے
نبی دے نال ہو جاوے سنت ابراہیمی ادا کر دے ہو بولو ابراہیم علیہ السلام نے سنت نو ادا کر دے امام الانبیاء نے سنت نو ادا کر دے اگر اس سنت نو ادا کرنے واسطے جڑا جانتا جڑا اس انتخاب کرتے رب کہندا ہے کہ عیب نہیں ہونا چاہیے ایدے وچ بولو نا یار ایدے وچ عیب نہیں ہونا چاہیے یا اللہ سے سارا سال کھاتا فرمایا وہ کھاتا انہاں دا تعلق میرے نبی نال نہیں پر انہاں دی نسبت خلیل اللہ نال ہو گئی اس واسطے ایدے وچ عیب نہیں ہونا چاہیے نسبت نبی دے نال ہو جائے رب او دے وچ عیب نہیں برداشت کردا تے رب اپنے نبی وچ عیب نہیں برداشت کردا فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ہی کوئی شان ہے ایدے وچ کوئی شک نہیں ایدے وچ کوئی شبہ نہیں ایدے وچ کوئی عیب نہیں ہر عیب کو پاک اور فرمایا کہ فرمایا اے جڑا اللہ نے کلام کیتا ہے انہیں تے سوال ہے کہ رب نے کلام کیتا کیوں ایمان والا واسطے ایمان والا تے ہندیوں میں جڑا اس گل نوں منے ایمان والا تے خدا ہی ہوے جڑا قرآن نوں منے تے یہ دوسرا کتاب آپ نے کیتا ہے کافراں واسطے تے ردر کرن دی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مڈو ہوندے ہیں اپنے راجے والے سوال ہے کہ جو ساڈے واسطے رب نے حکم دیتا ہے اسی تے نہیں مننا تے یہ رب نے حکم دیتا ہے بےایماناں واسطے تو انکار کرتے ہیں منتے ہی نہیں تے یا اللہ حکم دیتا کہ ہن قرآن پاک ہر مسجد کے اندر پڑھیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا میرے کلام میں شک نہیں اگر تم کسی دونوں مولوی کو جا کے کلام سن کے میرے نبی کے وچ عیب تلاش کرے تو اس مولوی میں شک ہو سکتا ہے لیکن میرے کلام میں شک ہو سکتا ہے اس مولوی میں شک ہو سکتا ہے لیکن جڑا کلام میں اپنے حضور تے نازل کیتا او دے وچ کوئی شک نہیں ہو سکتا قرآن سنو قرآن سنیا ضرور ہوتا ہے لیکن سنو خود قرآن کے سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل دے جاتے ہیں تلوار آتے ہیں کھڑی رستے کے اندر ایک صحابی نے پوچھا عمر کدھر جا رہا ہے آقا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے واسطے جا رہا ہے انہیں کیا کدے واسطے کیوں قتل کرنا ہو اکھے جی اس واسطے قتل کرنا ہے کہ ساڈے بتاں نے توہین کرتا اور نواں کلام لے کے اپنے نام کو سنیا جڑا وہ کلام سندا پھر تو سنتے رہ جاندا اور مصطفیٰ دا دیوانہ بن جاندا انہیں کیا ایک اندر ہر پاسے پھیلتے ہی ہے اگر حضور والے جانا تو میں جاؤں نا اپنے بہن کی خبر لو جس وقت اپنی مشینہ کے کہا رہا ہے بڑے غصے میں جاؤ بہنوں مجھے گل سن کے ہیں گل سچی بہن نے آخیا کہ مصطفیٰ کے ایمان کے متعلق سن کے ہیں پھر محمود کے ایمان یہ نبی پاک علیہ السلام کے کلمے کی گل سن کے پھر گل سچی پھر محمود کا کلمہ پڑھ لیا فرمایا جس میں میں کہا رہا نا ایسے وہ آواز آدھی ہوئی سی بہن نے آخیا کہ اس کلام کے بعد آدھی سی جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کے سینے میں نازل فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو آخیا وہ جڑا کلام اللہ نے امام الانبیاء کے سینے میں نازل کیتا ہے میں بھی قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں سننا چاہتا ہوں آپ نے مشیرہ نے فرمایا اونی دیر تک اس قرآن کو کوئی پڑھ نہیں سکتا اونی دیر تک اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا جتنی دیر تک اس سینے کے اندر ایمان نہیں ہوگے اگر تسی چاہتے ہو قرآن پڑھنا اگر تسی قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو پھر سینے کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے ہونا چاہیے کوئی بات نہیں ہر میں سچا سے کام نہیں ہوگا میں قرآن سن سکتا ہوں جب تسی پڑھ کے سے پڑھ کے سنا دے چاہے رسول حضرت سیدنا حضرت
نے اس آیت کریمہ کے اندر امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس شان کا ذکر کیتا ہے جو میرے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے دے اس شان دے جدوں بات پہلے رب نو پیار آ گیا انہاں باتاں دا ذکر اللہ نے قرآن میں چھڑیا فرمایا سونیا تیری شادی دی قسم میری شادی کی قسم ہے حضرت عمر نے جس نے قرآن سنیا فرمایا اگلیاں قرآن کی آیتاں وہ دیکھے جا کے سنا گا جس میں حضرت شادی کا ذکر رب قرآن کے پیار کرتا ہے وہ جتنی دیر تک اس نبیوں میں کھڑا نہیں اللہ قرآن میں چلا سامنے مدعا کا چہرہ ہو سامنے ایک قرآن ہو پھر اس قرآن کی تلاوت ہو میرا اللہ نے سننے نازل کیا سامنے وہ قرآن ہو تے پھر اس قرآن کی تلاوت سننا مزہ آ جائے کہ قرآن اللہ نے محمد مصطفیٰ میں لگا اس پریشانی میں دیکھا اس پریشانی کا ذکر رب قرآن میں فرماتا ہے حضرت عمر فاروق آئے تو نہیں جاتے نا لیکن عاشق رسول نے کو قرآن سنیا کہ غلام رسول بن گیا یہ ہوئی قرآن حبشہ کے بادشاہ کے سامنے مولا علی کے دیو حضرت جعفر بن طیار نے پڑھیا کہ حبشہ کا بادشاہ جہاں سی نا مولا علی کے دیو نے لوگے کے ہاتھ مالی کے کھڑا ہو گیا انہیں کہ بڑے بڑے فصیح و نشان اور بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے بندے سنے بڑے بڑے کلام سنے پر میں کا کلام آج بات میں نے سنے جیسے لگوں پڑے آپ نے ان کے سامنے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی انہیں کیا اس طرح کا ذکر بی بی مریم کا انجیل کے اندر موجود ہے جن میں اللہ پاک نے بی بی مریم کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا ہے قرآن ہر بندے کو سنو قرآن او دے کو سنو کہ جدھر کو سنن دے نال تواڈے سینے دے اندر حضور دی محبت پیدا ہو نبی پاک نے صلوات و سلام دی محبت پیدا ہو اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ شامل ہوئی یہ کوئی شبہ نہیں اور ایسے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی عرب کے اندر ایک مقابلہ کیا جاتا ہے بیعت پاک شیر پڑھ کے سر شیر جدا کلام سپر ہٹ ہوگا جی اس کلام کو لکھ کے بیت اللہ کی کامرہ کا مقابلہ جانا پھر لوگ چلتے پھرتے جڑے سن اس کلام کو دیکھتے سن پھر انہوں انعام دیتا جانا سن کہ کافر جنہیں کہتے سن ابو جہل رکھے وہ کہتے سن محمد مصطفیٰ بغوز نبیاں کہنا ہے کہ جتوں آ جاتا کوئی کلام ہے ربانی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب انہاں نوں کہا تو پریشان نہ ہو انہاں نوں کہا اگر تسی سچے ہو تے فاتو بسورۃ من مثلہ پھر ایدی مثل قرآن کی ایک آیت ہے یہ میرا قرآن میں نازل کی کر رہا تسی سچے ہو نا اپنے جواب دے یہ کلام ربانی نہیں اللہ نے فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہونا نہ بے ایمان نوں کہا ہے کہ ایدے بلکہ ایک آیت بنا کے لیا انہوں نے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کلام ربانی ہے محبت نہ قوم یا سبحان اللہ اللہ تعالی شریف شریف میں فاطو بسورۃ من مثلہ وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین
قرآن پاک دی اللہ نے فرمایا سونیا ایک سورت دی ریاست ایک آیت دی ریاست سب تو چھوٹی سورت قرآن پاک دی تین سپارے جس کا نام سورت تو سے اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمائی ہے جو نازل فرمائی جبریل نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نے صحابہ کو جمع کر کے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے فرمایا انا فرمایا میں پھڑ جا کے اللہ کی دیوار تے لٹکا دے اللہ کی دیوار تے تواڈی زبان تے لکھی جاندے میں جا کے لٹکا دے تواڈی زبان تے لکھی جاندے تسی او بولو لٹکا دے ہیں بولو تو صحیح نہیں بولنا اللہ کی دیوار تے لٹکا دے اور علی گیا کہ اللہ کی دیوار تے لٹکایا جس میں سے لٹکایا ہے ان لوگ بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے مسیح انسان بڑے بڑے شاعر 17 شہر کی شہرت حاصل کرنے والا زہیر بن ربیعہ جس میں سے گزریا ہے کہ بیان سامنے بیت اللہ کی دیوار پر سورۃ کوثر لکھی جس میں سے پڑھی ہے یا اللہ فضل اللہ ما حاجہ الا قول البشر اللہ بن اللہ دی عزت دی قسم ہے بشر کا کلام نہیں ہو سکتا بن اللہ دی عزت دی قسم ہے جو سورۃ کوثر کی کافر نے تلاوت کی تھی نا اللہ بن اللہ دی عزت دی قسم ہے اے کسی بشر کا کلام ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا محبوب تورات ایسے ہی نازل کی زبور بھی ایسے ہی نازل کی انجیل بھی ایسے ہی نازل کی وہ بھی کلام میرے ہی ہے لیکن میں نازل کرتی ہے وہ نہ بھی حفاظت کا ذمہ میں نے کون ہے یا سبحان اللہ نازل اللہ نے کی تھی نازل بھی اپنے نبیوں نے کی تھی اللہ نے فرمایا سونیا نازل ایسا کی ہے کوئی شک نہیں اور ایسا سوچا تھا ذمہ نہیں لیا اساں کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی پر قرآن ایسے نازل کرتا پر نازل کر کے رب نے پھر کے وچ اعلان بھی فرما چھڑیا آج کے کائنات میں جو قرآن نے فرمان حمید کو نازل کیتا نازل کر کے رب نے فرمایا انا نحن
میرا دل آ رہا ہے کلام محمد رب کا کلام فرمایا سونے اسا اس کلام دے اندر ایک تفسیر رکھ لی ہے بڑے تعالی آقا حضرت رسول اللہ مجدد دین میں شاہ احمد آپ نے شبابی پر جمانے کی تھی آپ نے فرمایا اے مسلمانوں میرے آقا تیرا پیار کرنے والے میرے آقا تیرا محبت کرنے والے اللہ نے زبان میں مصطفیٰ کے اندر ایک آشکی رکھی ہے ہمیں کوئی جدا مرضی چوک رہی ہے ہمیں کوئی جدا مرضی فصیح النشان ہمیں کوئی جدا مرضی پڑھیا لکھیا ہوئے لیکن جدو میرے آقا نے سامنے آیا اللہ نے فرمایا جدو حضور نے سامنے آیا پھر بھی زبان چوک لائی جاتی ہے پھر بھی زبان کے لوگ نہیں آئی جانا اللہ حضرت نے عشق سے اپنا قدم اٹھیا آپ نے بندے تیرے سامنے نہ کسی نبی نو ملی ہے
نبی آئی علیہ السلام نہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی کہ نبیاں دے وچوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا نبیاں دے وچوں میں افضل محبت نال کہو سبحان اللہ رسول آدم علیہ السلام کو اللہ کے عیسیٰ ہوگا سارے جو میں افضل سے آگا رب نے میرے جڑا کلام دیتا اور سارے کلاماں میں جو افضل سے آگا سبحان اللہ رب نے جڑے میرے جار دیتے نے وہ دوسرے نبیوں کے جارہ آگا رب نے جڑے میرے کہاڑے دیتے نے میری اہل بیت دوسرے نبیوں کی اہل بیت کا آگا فرمایا میری امت دے بڑی دنیا نبیوں کی امت دے بڑی آگا حضور نے فرمایا غلامو رب نے میرے جڑی امت دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت امت یعنی سارے نبیوں کی امت دے جو افضل سے اعلیٰ سبحان اللہ جنہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کریے انہیں کہتے ہیں کتنی بابرکت رات اور اس بابرکت رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کلام عطا فرمایا جو سارے کلامات سبحان اللہ سبحان اللہ دلی کی سرزمین پہ آپ بیٹھے بس توجہ کرو میں چند بات کرنی ختم کروں آپ بیٹھے 10 حدیث پڑھا رہے ہیں چلو میں قرآن کریم کی کرامت سنوں کہ سارے نبی کے اوپر نازل ہونے والا کلام کس شان کا مالک ہے دلی کے اندر ایک عیسائی بات ہے انجیل ہے آتے پڑھی لہذا کہنا ہے مسلمانوں بڑا بڑا کر دے قرآن کے اگر قرآن سچی کتاب کا لیا ہے میں تو رات لے کے آ گیا اگ بال جڑی سچی ہوئی وہ باجے دی جڑی جھوٹی ہوئی جل جل کی اگ بال دونوں کتاباں وچ قرآن بھی انجیل بھی اوتھے بڑے بڑے کھڑے چپ کر کے دیکھتے ہیں کسی کے منہ کے زبان نہیں کہ بول کے گل کا جواب دے سکے شاہ ولی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدرسے کے اندر حدیث کا سبق پڑھا کوئی مریدوں نے درجہ سے کھڑا سمجھنے والا پوتلی کتب چلے آتا ہوا استاد صاحب کا بلایا ہے کہنے لگا حضور کو سچ بات نہیں آیا بڑا چہرہ کا کردار تو کسی نے کوئی دی گل کا جواب نہیں دیتا جاتا پر میں کیا تھا اچھا جی انہوں نے قرآن آپ تک پڑھی ہے کہ میں نہ ان واقعہ سن لینا کہ مسلمانوں سے قرآن واقعہ سن لینا جیڑی سچی ہوئی وہ بچ جائے گا جیڑی چھوٹی ہوئی جل جائے گا تو فرمایا پھر اگر وہ گل کا جواب دینا رہا تو کوئی وہ دیکھو ان گل کا جواب نہیں کسی کو دیتا جاتا شاہ ولی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شگردہ رو چھڑیا نہ سر پگ بننی یاد نہیں نکانا میں جلدی پڑی جائے نہ سر سے پگ بننی نہ کارا جلدی پڑی دوڑ لگائے دوڑ دے دلی کے چوک پہ محبت کرتا ہوں سبحان اللہ شاہ ولی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلی کے چوک وچ آئے فرمایا بھائی وانا تو پائی کہنے لگا میرا ادام آئے سارے نبی کے نازل ہونے والی کتاب ہے میرا نام انجیل سچی کتاب ہے میں اس واسطے مسلمانوں تمام عالم اسلام کو کہنے لگا ایتھے اگوال کے میں انجیل میں سن لینا اسی میں ساڈا قرآن سچا اگر تہاڈا دعویٰ سچا ہے قرآن نوں سچے ہو سچی کتاب ہو جھوٹی ہوگی وہ ڈر جائے گی اسی
والے نہیں بلکہ جو کے سینے والے اسی قرآن کو سننے والے نہیں بلکہ جو کے مکھے والے اسی سننے والے نہیں اسی سننے والے اسی سننے والے نہیں اسی پیار کرنے والے فرمایا نہ ایک نہیں ہو سکتا ہونے لگا پھر مان جاؤ میرا دعویٰ سچا ہے اور اسی مان جاؤ کہ تسی جھوٹے ہو فرمایا ایک بھی گل نہیں ہوئی ہونے لگا پھر میرے ہوئی ہے فرمایا ایک کرنے فرمایا اپنے سینے ڈالا میں قرآن کو سینے ڈالا تم یہاں میرے چھال مارے میں اپنے چھال مارے جیسا سچا ہوئے گا اس میں بھی آپ بچ جائے گا جیسا جھوٹا ہوئے گا سارے آپ سر جائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر سعادت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء سنت وہ ایسے کام کرنا انہیں سینے نہ ڈالا کوئی چھال مار سے ہمیں کام میں مکے جیڑا جھوٹا ہوگا سنی کتاب سڑ جائے گا جیڑا سچا ہویا سنی کتاب ہی بچ جائے گا جس میں چنگی ثابت کرتے تھے نس کافرہ دے وچ اتنا حوصلہ نہیں جدوں دوڑیا آپ نے فرمایا کوئی حضور دا غلام یہ نہ کہہ دے کہ بابے جڑا چہرہ جی کتنا بڑا پاڑو آ گیا سبحان اللہ جس میں آگے چلائی جاؤ گا قرآن کو سیکھنے لگا میرے آقا نے جو غلام نے انہاں دا آگے نال آنا جانا کھیڈنا کھڈانا ہی لگے پر سینے دے اندر اگر محبت سچی ہو اگر پیار سچا ہو عشق سچا ہو تو پھر سائی کانڈ لگنا دیتے ہیں سائی کانڈ لگنا دیتے نہیں آپ نے قرآن کو سینے نہ لایا آگے دے وچ چلے گئے لوگوں نے کہا کام ہو گیا تھوڑی دیر بعد آپ آنے وچ پار تشریف میں آئے حضور دا غلام دا آگے لے کے یہ بھی قرآن کی برکت ہے جنہیں سنیا جڑے اوندے سن اللہ دا ارادہ ہے آخری بات پہلے دائرہ اسلام کو جو اسلام نے سن لیا گیا اس تو فیل بن توسی کے علاقے سن دوشی کے علاقے کے رہنے والے سن ایمان نے اس کے اندر بڑے عالم سن اس وقت میرے آقا علیہ السلام کا نام سنیا ایک دیر دیکھا کہ میں بھی جاواں جڑا مکے کے اندر نبی آیا میں بھی جا کے دیکھا وہ نبی کی کر رہا ہے سنیا ہے لوکاں کولوں کہ جڑا انہوں ویکھدا نا پھر اودے ہی ہو جاندا ہے پوری زبان دے وچ بڑی مٹھاس جڑا دا کلام سن لیندا وہ پھر اودے ہی ہو جاندا ہے تے میں بھی ایک بار جا کے چلو چیک کراں باقی رات کو سکدا کوئی کیونکہ میں بڑا بڑا آدم تے میرے اللہ نے بڑی عقل دتی تے بڑا میں کہ جناب آ بھی بڑا بنے سان نوں کڑی لوڑ ہے کسے دے کول ڈرن دی ابو جان نے سریا کجا دیکھا قابو تے تو نہیں ہوندا کہ مینوں بھی پتہ چلاک تے تو بڑا پر ایک گل میں دساں سا بڑے بڑے کمائی نہیں جڑا ایک بار جاندے ہی نبی پاک دی بارگاہ وچ مڑ کے واپس نہیں ہوندا سبحان اللہ جڑا حضور دی بارگاہ وچ ایک بار ٹر جاندا نا جا کے حضور دا کلام سن لیندا او پرتے دے پیچھے نہیں ہوندا باقی وہ سیاںا بڑا لیکن باؤنڈری کراس کے اندر گیا آیا مکے دی حدود وچ داخل نہیں ہوندا میں نے باہر آ کے بیٹھ گیا میں تا کہ نہیں خیال آیا میں آپ بیٹا بڑا آدم وہ کیڑا کیڑا میرے پاس آ گیا جڑا میرے پسند ہے میں تے بیٹھ گیا تو سے کر میں جاواں سجا کے بیٹھ تے نہ میں دیکھا جس محمد کی چیز ہے سبحان اللہ میں دیکھا تے صحیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کرا حضرت نے ابو ابو جان نے کہا کہ جائیں دھیان نال پر جے تیرے نال کوئی گل کرن لگے نا تے پھر اپنے کناں وچ انگلا دے دے جے کوئی آواز تیرے کناں وچ پے گئی انہوں نے کہا پھر کی ہوگا انہوں نے کہا پھر کلمہ پڑھیو بغیر رہنے ہی نہیں سبحان اللہ پھر تھوڑی کلمہ پڑھیو بغیر نہیں گا اے دھیان کری باقی میں سب ہی جا رہا ہے جس ویلے آیا گل بڑی لمبی لیکن میں مختصر کر کے تقریر ختم کرنا ہے کیونکہ تسی آ گئے
ان پاس بھی جڑی ہو گئی ہے بھی بڑی انہیں آخیا میں کرا جا کے بیٹھا حضرت امام الانبیاء پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا طواف کر کے انہوں اپنے گھر میں جاتے مگر ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے پیچھے ٹر پیا بڑے لگے دبے دبے پیر ٹوٹے ٹوٹے پیر رہدا ہے کہ سرکار کو پتہ نہ لگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ پیچھے آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت شروع فرما دی تھی سبحان اللہ اچھا تاریخ سونی آواز ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہوئے نا میرے مجمع دے وچ نیندر بھی آئی ہوئے نا بندیاں دی کٹ جاں دی دل کردا کہ ایک پڑھی جائے تے سنی جائے ایک تو دوسری بارہ بندہ تقریر کو سن لو نا دل نہیں کرتا کہہ دیندا یار یہ بھی سنی لوگوں نے کلام میں بڑے بڑے لکھے دل لگ جاتا لیکن قرآن جس ویلے بھی بندہ پڑھتا ہے اس ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عشق دی شمع بندے دے دل وچ روشن ہو سبحان اللہ یہ نہیں کہتا کہ سویرے پڑھیا سی تے ہن نہیں میں پڑھنا ہن میں پڑھیا سی تے سویرے نہیں پڑھنا جس ٹائم مرضی پڑھو جس ٹائم مرضی پڑھو جس ویلے چاہے اس ویلے پڑھو جویں تسی پڑھتے جاؤ گے اوویں ہی تہانوں اس دا سرور ہوتا جائے گا ایک قرآن پاک دی برکت ہے اگر کہیں قرآن پڑھتا ہو تو دل کردا پڑھی جاوے سو سن جائے صدقے جانا ہو تو قرآن پڑھن والا خود توجہ نہ کرتا سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور میرے نبی کا بولنا اللہ تعالی شریف نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان اللہ سلام بھی اللہ کا فرمایا اے میرے ابو بکر کلمہ پڑھنے والے میرا نبی اپنی مدینے والے بولتا میرا نبی جو بھی بولتا اپنے رب کی مرضی کے نال بولتا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں میرا جو فیض ہے وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تھی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت شروع کی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس میں دیو نے سنیا اور کے اپنے کنا دے وچ انگلاں دتیاں نے اور انگلاں کے جا سبیاں نے زبان مصطفی کو نکلے ہوئے لفظ نے وہ کنا دے وچ وڑ گیا نے دماغ دے اندر رس ہوئے لٹا ہے اپنے کنا دے وچ انگلاں باہر کڈ لیاں نے پہلے پیچھے پیچھے ٹرنا جا رہے جدوں میرے آقا دا کلام سنیا اگوں دی بڑھ کے آ گیا ہاتھ بن کے کرتا ہے اے مدینے نے لالے تیری زبان کتنی سونی ہے میں کلام سنیا جڑا میرے کنا دے اندر گیا میرے دماغ دے اندر میرے دل دے اندر رس ہو گیا میرے آقا نے فرمایا ہن کی جانا اندر سونیا ہن میں جانا وا اس زبان دے نال کلام سنا کے اپنا بنا لیا جے اس زبان نال کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیا جے اپنی زبان دے نال قرآن سنا کے محفوظ کر